الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله. تو ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ٹائم سے سیرہ کورس میں کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں اور آپ لوگ ایک بہت ہی بہترین ٹیچر کے پاس پڑھ رہے ہیں، شوکت سر کے پاس پڑھ رہے ہیں. تو شاید ہی مجھے ایسا ٹیچر کوئی مل سکتا ہے آپ لوگوں کو. اور ابھی شوکت سر آج کہیں بزی تھے، آؤٹ آف اسٹیشن ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آج میں کلاس لوں، اور میں بھی ایکچولی گھر سے باہر ہی ہوں، تو میں نے بھی یوں سمجھ مینیج ہی کر لیا، اور میں نے سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کر لی جائے بہت ٹائم کے بعد. اللہ تعالیٰ اس کو خیر بنائے، اللہ پاک ہمارے یہاں جمع ہونے کو ہمارے لیے باعث اجر، باعث مغفرت، باعث رحمت بنائے. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو پچھلی کلاسز میں آپ لوگ جتنا میں نے لاسٹ پی پی ٹی جو میں نے دیکھی، تو اس کے اکارڈنگ آپ لوگ ففتھ آفٹر ہجری ایئر میں ہے، یعنی کہ ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھ لیا کہ ہجرہ جو ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے بعد 5ویں سال تک آپ لوگ پڑھتے پڑھتے پہنچ چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو کنٹینیو کریں گے جہاں تک آپ پہنچے ہیں. اسی کے بعد ہی ہم دیکھیں گے آج کہ آگے کیا ہوا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک جو دور ہے اس میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں. تو آج کے جو ہمارے ٹاپکس ہوں گے اس میں ہوگا غزوہ خندق، اس طرح سے پھر غزوہ بنو قریظہ اور بیعۃ رضوان، یعنی جو بیعۃ رضوان ہوئی تھی وہ، اور صلح حدیبیہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج یہ ہمارے ٹاپکس رہیں گے، اور یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہے، اور میں کوشش کر لوں گا کہ میں اس کو اپنے بیسٹ وے میں بتا دوں. تو پھر بھی ایک انسان ہوں تو غلطیاں ہو سکتی ہیں، سو پریئر ٹو اٹ، آئی ایم اپولوجائزنگ، میں معافی چاہتا ہوں اگر کہیں غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم بڑھ لیں گے آگے، ہم غزوہ خندق کی طرف بڑھیں گے. تو دیکھیے جو غزوہ خندق تھا، اصل میں جو ورڈ خندق ہے، خندق، یہ یہاں پہ خندق لکھا ہے. خندق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹ مینس ٹرینچ، ٹرینچ. تو اصل میں ہوا کیا، دیکھیے یہ سال ہے 5واں سال ہجری کے بعد کا ہے، یعنی کہ 627 کامن ایرا ہے. اس میں جو آپ نے پچھلی کلاس میں جو پڑھ لیا ہوگا، جو قبیلہ بنو نذیر تھا ان کو مدینہ پاک سے باہر نکالا گیا تھا، جب ایگزائلڈ ہے نا، قبیلہ بنو نذیر کو، ان لوگوں کو باہر بھیجا گیا تھا. اور آپ نے اس نے پڑھا تھا کہ یہ لوگ خیبر میں سیٹل ہو گئے، ہے نا، یہ خیبر چلے گئے تھے. اور خیبر میں چونکہ وہاں جوز تھے، اور یہ جو بنو نذیر والا قبیلہ تھا یہ بھی جوز کا ہی تھا، جب یہ خیبر پہنچے تھے تو ان کو وہاں بہت ہی زیادہ عزت ملی، بہت ہی زیادہ اکرام ملا، یہاں تک کہ ان کو سردار بنایا گیا. ان میں سے پرٹیکولرلی صلاح بن مشکم، ابن ابی الحقیق، اور حی بن اخطب، کنانہ بن الربی، تو یہ لوگ وہاں سردار بن گئے. ان کو خیبر والوں نے اپنا سردار بھی مانا، کہ یہاں سے وہاں گئے تھے پناہ لینے کے لیے، اور خیبر والوں نے ان کو سردار ہی بنا لیا. اب جب یہ لوگ سردار بن گئے تو اب ان کے دل میں، ان کے سینے میں مسلمانوں کا غصہ تھا، مسلمانوں کی نفرت تھی. اس لیے کیا چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے. بدلہ کس چیز کا؟ انتقام کس چیز کا؟ ریونج کس چیز کا؟ کہ ان کو اپنے مدینہ سے ہی نکالا گیا تھا، مسلم نے ان کو ایگزائل کیا تھا نا، تو یہ چاہتے تھے کہ بس اس کا بدلہ لیا جائے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب بدلہ لینے کے لیے یہ 3 لوگ تو بدلہ لے نہیں سکتے ہیں. اب مسلمز اتنے اب سٹرونگ ہو چکے ہیں کہ ان کو یہاں سے قبیلہ بدر کر رہے ہیں، ان کو وہ لوگ ایگزائل کر پا رہے، اتنے سٹرونگ تو ہو چکے ہیں مسلمز. اب 3 بندے یا ایک قبیلہ تو ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا، اور جو جمع کرنا ہے جو ہے نا، ایک ساتھ جب بہت سارے لوگ، ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ، ڈفرینٹ اسٹیٹس کے لوگ، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگ جب ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، اس کو بولتے ہیں احزاب، ٹھیک ہے نا، یعنی کانفیڈریٹس. کانفیڈریٹ کیا ہوتا ہے؟ کین سے the people or groups of people that have united for a common purpose. جب ان کا ایک کامن پرپز ہوگا، ایک کامن پرپز کے لیے جب بہت سے لوگ ایک ساتھ مل کر آتے ہیں نا، اس کو ہم بولتے ہیں کانفیڈریٹس. تو یہ احزاب بن کر آ گئے، ہے نا، حزب کی جمع احزاب، یعنی افواج، یہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو گئے. اب یہ بہت سارے لوگ کون سے جمع ہو گئے؟ تو دیکھیے
یہ 3 لوگ میں چلو نام لکھ ہی لیتا ہوں یہاں سو دیٹ آپ لوگوں کے لیے، ایسے نام ضروری نہیں ان بندوں کے لیکن پھر بھی میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ. تھا سلام بن مشکم، اور اسی طرح سے حی بن اخطب، یہ بندہ تھا اخطب، آئی ایم سوری فار مائی رائٹنگ، اور تھا اور ایک کنانا بن ربی. ٹھیک ہے، یہ 3 لوگ تو یہ سردار وہاں بنائے گئے تھے خیبر میں. اب ان لوگوں نے کیا کہ یہ لوگ باقی جیوز کے پاس گئے اور قریش مکہ کے پاس گئے، چونکہ قریش مکہ بھی مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے. ان کی تو پرانی ان کے ساتھ دشمنی تھی، اب مسلمان تو ان کے شرک کے خلاف بغاوت کرتے تھے، اور یہاں سے اب یہ جوز، یہ والا قبیلہ بنو نذیر، ان کو بھی بغا دیا گیا تھا. اب قریش والے بھی دشمن ہیں اور یہ بنو نذیر والے بھی دشمن ہو گئے. اب دونوں کا کامن گول ہے. کامن گول کیا ہے؟ اٹیک آن مسلمس. اب دیکھیے یہاں ان 3 لوگوں کا کام آسان ہو رہا ہے. یہ جو ہے سلام بن مشکم کا، اور حی بن اخطب کا، کنانہ بن الربی کا، ان کا کام آسان ہو گیا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کولیشن کرتے ہیں. کن کے ساتھ؟ قریش کے ساتھ. جب انہوں نے قریش کے ساتھ کولیشن کی، یہ قریش کے ساتھ جب یہ لوگ مل گئے اور یہ خود آپس میں جوش تھے، تو اب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک اچھی خاصی آرمی تیار کر لی. اب کس طرح سے دیکھیے، جب یہ لوگ قریش کے پاس گئے اور قریش نے کہا کہ چلو ہم مسلمز پہ، ہم مدینہ والے مسلم پہ اٹیک کرتے ہیں. اب قریش والے لوگ پہلے سے ہی اس کے چاہتے تھے کہ یہ موقع ہمیں کب ملے اور ہم ان مسلمانوں کو نعوذ باللہ شہید ہی کر ڈالے. تو وہ لوگ ریڈی ہو گئے. اب جب انہوں نے اگریمنٹ کر لیا ان کے ساتھ، جب وہ اگری ہو گئے یہ 3 لوگ، اس کے بعد بنو غطفان کے پاس بھی جاتے ہیں. بنو غطفان اور ایک قبیلہ ہے. اب بنو غطفان بھی اگری ہوتا ہے. جب بنو غطفان اگری ہوتا ہے، ان کا اپنا حلیف تھا بنو اسد. حلیف ہم نے، آپ لوگوں نے شاید پڑھ لیا ہوگا، حلیف یعنی کہ آپس میں جو دوست، آپس میں پارٹنرز ہوا کرتے تھے. جو ٹرائبس ہوتی تھے ٹرائبل سسٹمز میں ایک چیز ہوا کرتی تھی، مان لیجیے ایک ٹرائب ہے، اب وہ دوسری ٹرائب کے ساتھ انہوں نے ٹریٹی بنائی ہوتی تھی کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور جب ہماری جنگ ہوگی نا تو تم ہمارا ساتھ دو گے، جب تمہاری جنگ ہوگی ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اس کو کہتے ہیں حلیف. اب ایک یہ جوز تھے اور ان کے ساتھ مل گئے قریش، ٹھیک ہے نا. ان کے ساتھ مل گئے بنو غطفان. غطفان ٹرائب جو ہم نے پڑھی ہے، غطفان. غطفان ان کے اپنے الائز ہے، ان کے اپنے حلیف ہے. کون سے؟ بنو اسد. اب وہ لوگ بھی ملے، بنو اسد والے لوگ بھی ملے ان کے ساتھ. بنو اسد بھی جب ان کے ساتھ ملے تو یہاں سے جو باقی جوز ہیں، ان جوز نے اپنے، اور ایک ان کی بھی حلیف ہے، ان جوز کی بھی حلیف ہے، ان کی بھی اپنے الائز ہیں. کون سے؟ بنو اسعد. اسعد یہ ہے بنو اسد، یہ الف سین دال، یہ ہے اسعد، یہ اور ایک قبیلہ ہے، یہ الگ قبیلہ ہے. اب یہ بنو اسد غطفان کے حلیف ہیں، یہ بنو اسعد جوز کے حلیف ہے. اب یہ سارے قبیلے ایک ساتھ مل رہے ہیں کن کے خلاف؟ مدینہ والوں کے خلاف، مسلم کے خلاف. اب جب یہ لوگ ایک ساتھ سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے تو ایک 10,000 کی آرمی تیار ہوئی، اور ان کے ہیڈ جو ہیں وہ ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی وہ ان قریش کی طرف سے لڑ رہے مسلم کے خلاف. انہوں نے، ابو سفیان نے 10,000 کی آرمی تیار کر لی، جن میں یہ سب ان کا سب کولیشن ہوا. جوز کا بھی ہوا، بنو اسعد کا ہوا، قریش کا ہوا، بنو غطفان کا ہوا، بنو اسد کا ہوا. یہ سب لوگ ایک ساتھ اب لڑنے جا رہے کہاں؟ مدینہ والوں کے خلاف. اصل میں اپل ڈسکارڈ کون ہے؟ یہ 3 لوگ، سلام بن مشکم، حی بن اخطب اور کنانہ بن ربی. یہ لوگ چونکہ یہ مدینہ سے نکالے گئے تھے، یہاں خیبر بھیجے گئے تھے. اب ان لوگوں نے ان سب کو جمع کر لیا تاکہ مسلم کے خلاف ہم لڑ لیں، ہے نا. یہ ایک بیک گراؤنڈ میں بنا رہا ہوں اس کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو میں باتیں کہوں گا نا تو انشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. اب دیکھیے اب ہوتا کیا ہے. اب جب یہ لوگ تیار ہو گئے مسلم کے خلاف لڑنے کے لیے، تو یہاں تک مسلم کو خبر ملی، مسلمانوں کو خبر مل جاتی ہے کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ لڑنے آ رہے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ڈیوائنلی گائیڈڈ ہے نا، ان کو وحی ملتی تھی تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اس وقت حسنہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو مشورہ کر لیا کرے اپنے یاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی جو آپ کے پاس جو کونسل ممبرس ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر لیا کرے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اب ایسا سننے میں آیا ہے کہ یہ لوگ اب حملہ کرنے والے ہیں، یہ لوگ ریڈ کرنے والے، تو ہم کیا کریں؟ اب سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی. تو یہاں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم مدینہ سے باہر جا کر کسی میدان میں لڑنے جائیں تو یہ اس میں ہمارا نقصان ہوگا. جیسے ہم احد میں گئے تھے، بہرحال وہاں ایک ریزن دوسرا تھا نقصان ہونے کا، تو یہاں بھی نقصان ہو سکتا ہے. نقصان کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت سارے ٹرائبس ایک ساتھ مل رہے ہیں، اب ہم مٹھی بھر لوگ ہیں ہم پہ حملہ ہونے کے لیے. اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ایک پرشین ٹیکٹک اپنائیں گے، ایک پرشین ٹیکٹک. ابھی تک یہ عرب میں اسٹرینج تھا،
ایک پرشین ٹیکٹک کیا تھا؟ خندق کا. ایک خندق جو ہے نا, خندق ٹرنچ, ابھی تک یہ عرب میں ٹرنچ کا سسٹم ہی نہیں تھا. مدینہ جو ہے نا, دیکھیے اگر میں آپ کو بتا دوں, مان لیجئے بلا تشبیہ یہاں میں بناتا ہوں, سپوز یہ مدینہ کا شہر ہے, فار ایگزامپل ہے نا, یہ مدینہ کا شہر ہے. تو 3 سائڈ سے یہ دیکھیے, یہ 3 سائڈ سے کنجسٹڈ گھر ہے, مکان ہے, کنجیشن ہے یہاں لوگوں کی, یہاں مکان ہے, اور یہاں اونچے اونچے کھجور کے درخت بھی ہیں, ڈیٹ ٹریز بھی ہیں, یہ 3 سائڈ سے. آپ دیکھیے اس کو سمجھے آپ. اب ایک سائڈ خالی ہے, ایک سائڈ خالی ہے. اب دیکھیے کیا, یہاں سے اس لشکر کا حملہ کرنا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے جی؟ کیونکہ وہاں مکان ہے, کنجیشن ہے, اور وہاں کھجور کے درخت بھی بہت اونچے ہیں. تو یہاں سے انٹری, جو ایک لشکر کی انٹری ہے نا, وہ مشکل ہے. مسلمان ان کو دکھیں گے نہیں, ٹھیک ہے نا, اور مسلم اس کو موقع بھی ملے گا وہاں سے ڈیفینڈ کرنے کا. لیکن جو یہ والا سائڈ ہے نا, یہ بلینک ہے, یہ اوپن سپیس ہے, یہ اوپن سائڈ ہے. اب دیکھیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم اس سائڈ سے ٹرنچ کھودیں, ٹرنچ سمجھتے ہیں نا, ٹرنچ کھودیں. اب یہ ٹرنچ کیسا تھا جی؟ یہ جو ٹرنچ کھودا گیا, اس کی جو ڈائمنشنز تھے نا, اس کی جو لینتھ تھی وہ آلموسٹ 5.5 کلومیٹر کی تھی. آلموسٹ جو یہ ٹرنچ تھا, لینتھ بریڈتھ اور ڈیپتھ کا ریشیو میں لکھتا ہوں, یہ تھا آلموسٹ 5.54 کلومیٹر اس کی لینتھ تھی. اور جو وڈتھ تھی ٹرنچ کی, جو اپنی وڈتھ تھی ٹرنچ کی, یہ 5 میٹر کی وڈتھ تھی اس کی. 5 میٹر کا وائڈ ٹرنچ کھودنا بہت مشکل ہے. اور اس کی جو ڈیپتھ, کتنا گہرا کھودا گیا ٹرنچ, دس واز 3 میٹر. اب دیکھیے 3 میٹر گہرا, 5 میٹر چوڑا ٹرنچ کھودنا, اور لمبا کتنا, 5.5 کلومیٹر. لمبا 5.5, آلموسٹ 5.5 کلومیٹر, اتنا یہ ٹرنچ کھودنا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ جب عرض کی کہ ہم اس طرح سے کریں گے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند آیا یہ مشورہ. کیوں؟ کیونکہ یہ عرب لوگوں کے لیے اسٹرینج تھا. اب جو لشکر وہاں سے آ رہا ہے, یہ جو بہت بڑا جھنڈ آ رہا ہے, 10,000 لوگوں کی جو آرمی آ رہی ہے, انہوں نے ایسا کوئی سسٹم دیکھا ہی نہیں آج تک. تو دس واز ان ایکسپیکٹڈ. اب اس طرح سے آج تک ہوا نہیں تھا ان کے ایریا میں. اب جب یہ ٹرنچ کھودے گئے, اب ہوگا کیا, اب ایکسپیکٹڈ کیا, اب کیا ہوگا کہ وہاں سے لشکر آئے گا. اب چونکہ وہ کون سا زمانہ تھا جب لوگ یا تو پیدل آئیں گے, یا تو گھوڑوں پہ آئیں گے, یا تو اونٹوں پہ آئیں گے. اب گھوڑا جو ہے نا, اتنا گہرا, اتنا چوڑا ٹرنچ ہے, ایک چھلانگ مار نہیں سکتا ہے, جمپ کر نہیں سکتا ہے, انسان جمپ کر نہیں سکتا ہے. اب اگر انسان یا گھوڑے اس ٹرنچ کے اندر گئے, یہاں سے مسلم اٹیک کر لیں گے واپس, ہے نا. اب یہ کس طرح سے کیا گیا, یہ ٹرنچ کیسے کھودے گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 میٹر اسکوائر کا ایریا, 10 میٹر اسکوائر کا ایریا پر 10 پرسنس کو دیا. 10 لوگوں کو یہ ڈیوٹی دی کہ تم لوگ 10 میٹر اسکوائر کا ٹرنچ کھودو. اس طرح سے 20 دن لگے, 20 days لگے یہ ٹرنچ کھودنے میں. 20 دنوں میں ٹرنچ بن گیا, پورا ٹرنچ بن گیا. یہاں پہ یہ جو اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اس طرح سے ٹرنچ بنایا گیا. یہ جو یہ ٹرنچ بنایا گیا, اس طرح سے ٹرنچ بنایا گیا, ٹھیک ہے نا. اب جب ٹرنچ مکمل ہوا, جب ٹرنچ بنا, اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرمی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا. ٹوٹل کتنے مسلم سے؟ 3,000. وہاں سے لشکر کتنا بڑا آ رہا ہے کافروں کا؟ 10,000 کا لشکر. اب 3,000 کا مقابلہ کرنا ہے 10,000 کے ساتھ, مشکل تو ہے بظاہر, لیکن مسلم تو یوز تو تھے نا. اب بدر میں تو 313 ہی گئے تھے, اب ڈرنے والے لوگ تو تھے نہیں, اور ہے صحابہ تو ڈرنے والے, ڈر کی تو بات ہی نہیں ہے. تو ڈر کی تو بالکل وہ تو امپاسبل ہے کہ یہ لوگ ڈریں گے, یہ لوگ اب پیچھے رہیں گے. نہیں, 3,000 تو بہت زیادہ ہے, 313 بھی لڑ رہے 1,000 کے خلاف. بہرحال یہاں جب ٹرنچ خود آ گیا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرمی کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آرمی کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. اب کچھ لوگوں کو مدینہ واپس بھیج دیتے ہیں, مدینہ, کیونکہ وہاں اپنی ویمن تھی, بچے تھے, اور وہاں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ, اب ان کو سربراہ بنا کے, ان کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں مدینہ میں, کہ آپ وہاں رہو. اور کچھ لوگ ان کے ساتھ, کچھ آرمی کے کچھ لوگ وہاں رکھتے ہیں, کچھ صحابہ وہاں رکھتے ہیں. اور جو مدینہ کے جو قلعے تھے, جو بڑے بڑے مکان تھے, ان ساری عورتوں کو وہی رکھا, سارے بچوں کو وہی رکھا کہ تم لوگ وہاں رہو, اور کچھ صحابہ ان کے محافظ وہاں رکھے گئے. باقی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے. صلاح پہاڑی, ایک پہاڑی تھی یہاں پہ, دیکھیں یہ پہاڑی ہے, یہ دیکھیں یہ پہاڑی ہے, یہ پہاڑ ہے صلاح, سین لام عین, یہ صلاح پہاڑ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے مسلم, ٹھیک ہے نا, مسلم یہاں آئے, اس جگہ پہ آئے. اب دیکھیے خندق یہ ہے, یہاں پہ ٹرنچ کھودے گئے ہیں. اب لشکر یہاں سے آ رہا ہے نا,
کافروں کا لشکر اس ڈائریکشن میں آ رہا ہے، مسلم یہاں اس پہاڑ کے پاس بیٹھے ہیں. اب یہاں جب لشکر پہنچا کافروں کا، انہوں نے یہاں ٹریش دیکھے تو وہ لوگ رک گئے، کیونکہ اس کو آگے وہ لوگ پار نہیں کر سکتے نا، وہ رک گئے. اب یہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3,000 لوگ ہیں صحابہ، وہ لوگ 10,000 لوگ وہاں سے آ رہے ہیں. تو جب رک گئے، اب وہاں پہ کافروں نے تھوڑا سا کچھ ہلکی پھلکی لڑائی بھی ہوتی ہے وہاں پر، یہاں سے صحابہ ڈیفینڈ بھی کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ خون خرابہ نہیں ہوتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافروں کو مار گرایا. اور اسی طرح سے جب وہاں سے جو لوگ ہیں، جو کفار ہیں، چونکہ وہ ڈفرنٹ ٹرائبس تھے، جیوز بھی ہیں ان میں، مشرکین بھی تھے، قریش والے مشرکین بھی ہیں، بہت سے ٹرائبس ہیں. تو وہاں جب 1 مہینہ یہ لوگ وہاں رکے نا، 1 مہینہ وہاں رک رہے ہیں ان ٹینٹس کے پاس کفار. اب دیکھیں کفار لڑنے آئے تھے، لیکن مسلمز لڑ نہیں رہے ہیں، مسلمز جسٹ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اب مسلمز امن چاہتے، پیس چاہتے. اگر لڑنا ہوتا تو یہ کب کے لڑ لیے ہوتے، لیکن یہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں، یہ امن چاہتے ہیں. اب جب وہ لوگ 1 مہینہ وہاں رکے تو ان کا جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی ختم ہونے لگا. یہاں سے آپس میں ان کے بیچ میں پھوٹ پڑ گئی. جو ڈفرنٹ قبائل ہیں، ڈفرنٹ ٹرائبس ہیں، وہ لوگ قریش ہیں، جوز ہیں، ان کے بیچ میں آپس میں ایک ڈس انٹیگریشن ہوئی. جو ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے تو آپس میں لڑائی ہوئی، اور یہاں سے کھانا وغیرہ سب ختم ہوا. تو جو چیف کمانڈر آف آرمی تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، یہ قریش کی طرف سے چیف کمانڈر تھے آرمی کے. اب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جنگ ختم کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بس ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، یہاں ہمارا کھانا ختم ہوا. تو وہ لوگ چلنے ہی والے تھے. اب دیکھیے ابھی انشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. جب یہ لوگ نکلنے ہی والے تھے تو ایک ایسٹرن سائڈ سے ایک ونڈ آتی ہے، ایسٹرن سائڈ سے ایک ونڈ آتی ہے. اب غیبی مدد اللہ کی اب آ گئی. اب دیکھیں مسلمانوں کو لڑنا نہیں پڑ رہا، ایسٹرن ونڈ ایک آتی ہے اور اس ونڈ نے ان سب کو ختم کر ڈالا. ان کے جو ٹینٹس تھے وہ اکھڑ گئے، ان کے جانور گر گئے، ان کے بہت سارے لوگ مر گئے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 9 میں اس نقشہ کو کیوں کھینچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ نعمت عطا فرمائی. کون سی نعمت تھی؟ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس ایک لشکر آیا تھا، ایک بہت بڑا لشکر آیا تھا. جب لشکر آئے تھے تمہارے پاس لوگ لڑنے کے لیے، اور اللہ نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اور ہم نے ان پہ آندھی بھیجی، ہم نے ان پہ طوفان بھیجا، ہم نے ان پہ ونڈس بھیجے. اور کیا بھیجا اس آندھی کے ساتھ ساتھ؟ وہ جنود لم تروہا، اور ایک لشکر ہم نے بھی بھیجا جس کو تم دیکھ نہیں پا رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اسے بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا تھا، یہاں بھی اللہ نے کیسا لشکر بھیجا ہوگا اللہ بہتر جانے، اللہ کے رسول بہتر جانے. بہرحال لگ تو یہ رہا کہ فرشتے آئے ہوں گے، اور ہم نے ایک لشکر بھیجا جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، لم تروہا، جس کو تم نہیں دیکھ پا رہے تھے، ہرگز نہیں دیکھ رہے تھے تم اس کو. اور وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور تم جو کر رہے تھے نا اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا تھا. تم کیا کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا. یعنی مسلمان تو لڑ رہے تھے، مسلمان تو ریڈی تھے لڑنے کے لیے، مسلمان تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار تھے. اللہ پاک کو ان کے ایمان کی خبر تھی، اللہ پاک کو ان کے اخلاص کی خبر تھی، اللہ پاک دیکھ رہا تھا یہ لوگ کیا کر رہے تھے، اور اللہ نے ان کو ختم کر ڈالا، ان کافروں کو ختم کر ڈالا. اب یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ جب یہ ونڈ آ کے ابو سفیان نے چلایا کہ بھاگ جاؤ سب لوگ، دس از دی اینڈ آف دی وار اینڈ دے فلیو اوے. اور جب وہ لوگ بھاگ گئے تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کو یہ بات سمجھنی ہے. اب دیکھیں یہاں سے میں کچھ اپنی باتیں بتاتا ہوں، یہ باتیں آپ نا دل کے کان کھول کے، دل کی آنکھیں کھول کے سنیں اور دیکھیں باتیں میری. اب دیکھیں اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں سبمیشن، جو ہم نے پہلے سے پڑھ رکھا ہے، جو ہم نے پہلے سے جان رکھا ہے. اسلام مینز سبمیشن ٹو لارڈ، سبمیشن ٹورڈز اللہ. لیکن یہ صرف سبمیشن ہی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے؟ ایک کانشیس الائنمنٹ بھی ہوتی ہے. اب یہاں دیکھیں کانشیس الائنمنٹ کیسے ہوئی؟ جب حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہم اس طرح سے ٹرینچ کھودیں گے، بنا لڑے ہم جنگ جیتنے والے ہیں، اور مسلمانوں نے بنا لڑے ہی جنگ جیت لی. اب کانشیس الائنمنٹ یہاں پہ اپنے وزڈم کا یوز کیا، یہاں پہ وزڈم اینڈ ریزن کا یوز کیا گیا، مسلمان کامیاب ہو گئے. اب اسلام میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہے بلائنڈ سبمیشن، لیکن اسلام میں انسان کی عقل کو بھی خوب سراہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے قرآن میں تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو عقل سے کام لینا ہے، لیکن کب عقل سے کام لینا ہے؟ جب آپ کی عقل اسلام کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف عقل کو مار ڈالنا. لیکن جب کوئی بندہ وہاں سے اسلام کے اگینسٹ اٹھتا ہے، اس ٹائم ہمیں اپنا پاور بھی یوز کرنا ہے، اپنی وزڈم بھی یوز کرنی ہے. اور پاور یوز کرنا وداؤٹ وزڈم از ان وین، اٹس آل ان وین. نہیں، ہمیں وزڈم کے ساتھ ساتھ پاور کو یوز کرنا ہے، اور یہی یہاں پہ صحابہ نے کیا، یہی یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے نا اسٹریٹجی اینڈ انٹیلیکٹ دونوں کیا ہے؟ دیز آر وائٹل. کس طرح سے امپورٹنٹ ہے یہ؟
جیسے کہ ایز بریوری ان دی ڈیوائن مشن، ایک ڈیوائن مشن میں جیسے آپ کی بہادری کام آتی ہے نا، اسی طرح سے آپ کا وزڈم، اس طرح سے آپ کی اسٹریٹجی بھی کام آتی ہے. صرف لڑنا کافی نہیں ہوتا ہے، نہیں، وزڈم کے ساتھ ساتھ لڑنا کافی ہوتا ہے. اسٹریٹجی بہت ضروری ہے. آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ کی پلاننگ کیا ہے، اس میٹرس اے لاٹ. ورنہ اسی طرح سے انسان لڑنے جائے، اس طرح سے انسان کچھ بھی کرنے جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نہیں، حکمت سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ ہی جاتی ہے. اچھا، اور ایک بات یہاں پہ بتا دوں جو اسلام کا ایسنس ہے، جو بہت مزے والی بات ہے، انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ یہاں دیکھیں آپ، وہ وکٹری تھی مسلمانوں کی، وہ کیسے آئی؟ دس واز ناٹ تھرو سورڈز بٹ اٹ واز تھرو اسٹارم. یہ تلوار اٹھا کے، یہ جنگ لڑ کے، یہ یہاں پہ وکٹری نہیں ملی مسلمس کو. یہ ایک اسٹارم آئی، یہ ایک ونڈ آئی، یعنی کہ یہ کیا تھا؟ اٹ واز اے بریتھ فرام انسین، ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی. اور کیسی غیبی مدد؟ جس نے پوری انسانیت کو یہ بتا دیا کیا؟ that history bends at the will of Almighty Allah. جہاں اللہ چاہے بس وہی ہو سکتا ہے. اب اگین یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ پھر دیکھیں، اب بدر کو دیکھیں نا. بدر میں 1000 لشکر کا ہے، وہاں سے 313 لوگ ہیں. اب 313 لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، جیت رہے، جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 9 تلواریں. کیا لڑیں گے؟ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کیا لڑیں گے یہ لوگ، لیکن نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ول وہی تھی. اور مسلمانوں نے، ان صحابہ نے اپنے لشکر پہ کبھی بھروسہ کیا ہی نہیں، اپنی اکثریت پہ یا اپنی اقلیت پہ، اپنی کمی پہ، اپنی زیادتی پہ کبھی بھروسہ کیا ہی نہیں، بلکہ ان کو بھروسہ تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ کے رسول کا حکم ہوا تو چلو چلتے ہیں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں خیر خواہی ہے، تو چلتے ہیں. تو یہ لوگ لڑ گئے، یہ لوگ چل گئے وہاں، اور مسلمان جیت بھی گئے. تو یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے نا، بس نہیں ہو سکتا ہے. یہ آج ہمیں اس چیز سے سیکھنا ہے. دیکھو، سیرت از ناٹ جسٹ اے اسٹوری. ہمیں اس سیرت، اس اسوہ حسنہ سے سیکھنا ہے، اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہے نا. ہمیں اس سے لیسنز لینے اور اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہے. جب اس کی اپلیکیشن ہماری لائف میں آئے گی نا، تو تبھی ہم آگے اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں آگے. تو دیکھیے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ بھی کیسی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بات بتا دو، امام زرقانی فرماتے ہیں کہ جب یہ خندق کھود رہے تھے نا مسلمان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھودنا شروع کر دیا. میں نے کہا نا 10 لوگوں کو 10 میٹر اسکوائر کا ایریا دیا گیا کہ یہاں پہ تم خندق کھودو. اور ایسی بات نہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ٹیٹ میں بیٹھے ہوں گے چھاؤں میں، وہاں پہ 2 لوگ ان کے سامنے پنکھا کر رہے ہوں گے. نہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھودنے چلے، خود ٹرنچ کے اندر اس کے وہاں خود کھود رہے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مبارک چس مبارک پر، ان کے سینے مبارک پر مٹی لگی تھی، خندق کی مٹی لگی تھی ان ٹرنچ کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کچھ نہیں کھائے مسلمانوں نے، بھوکے پیاس سے اس طرح سے وہ کھود رہے خندق، اور حضور خود کھود رہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ کیا ہوا؟ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ ہے نا، یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو مطلب ایک انوکھا سا ایک ماڈل آف پاور دکھا رہے ہیں. ایک کیسا ماڈل آف پاور دکھا رہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ that it is not domination, it is participation what matters. ڈومینیٹ نہیں ہونا، ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. جب ایک مقصد سامنے ہے نا، we all have to work together equally. ہاں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ لوگ تو غلام تھے، تو یہ تو ان کے ذات پہ کیا نام پہ مرنے والے لوگ تھے. حضور چاہتے تو ایک حکم فرماتے تم یہ کرو، وہ سب کے سب لوگ کر لیتے، لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. سو دس از اے نیو ماڈل آف پاور. اب یہاں تو ایسا پاور ہے، ایسا شخص پاور میں ہے، ایک ایسا شخص تخت پہ ہے جو خود پہلے جا کے کھودنا شروع کرتے ہیں اور پھر باقی لوگوں کو بھی حکم فرمائے تم بھی کرو. اچھا، یہاں پہ نا امام بخاری اس خندق والے باب میں ایک عجیب و غریب حدیث لاتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 20 دنوں کے بھوکے ہیں، کچھ نہیں کھا رہے ہیں، پیاس نے ستایا لوگوں کو، تو ان سے رہا نہیں گیا. وہ اپنے گھر چلے اور اپنی بیوی سے کہا گھر میں کچھ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کام کر رہے ہیں، کبھی اتنی بھوک کی شدت نہیں دیکھی جتنی ابھی میں دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ جو ہے، بارلے ہے کچھ. انہوں نے فرمایا کہ اس کا آٹا جلدی جلدی بنا لو اور اس کو گوندنا شروع کرو، روٹیاں بناؤ. اور تب تک میں ایک بکری کا بچہ تھا اس کو ذبح کیا، کہا کہ اس کو بھی پکا لو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لاتا ہوں، ان کو بلاتا ہوں، ان کی دعوت کرتا ہوں تو وہ کچھ تناول فرمائیں گے. تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں کر لوں گی، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیجئے گا کہ چند ہی صحابہ لے کر آ جائیں، کیونکہ تھوڑا سا کھانا مجھے شرمندہ نہ کرنا.
تو ہم یہ انسانی فطرت ہے نا کہ مہمان آ جائے تو پھر کچھ ہونا بھی چاہیے. اور مہمان بھی کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ. مہمان بھی ایسے جو جنت کے بھی مہمان ہے, مہمان بھی ایسے جو فرشتوں کے مہمان ہیں. تو جب حضرت جابر وہاں گئے, کان میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا, اس کو ذبح کر ڈالا ہے اور کچھ روٹیاں پکائی ہیں, آپ تشریف لے آئے, اپنے چند صحابہ کو ساتھ لے آئے تو وہاں کچھ تناول فرما دے, بھوکے آپ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا, چلو چلو جابر بن عبداللہ گھر میں دعوت عام رکھ رہے ہیں, چلو ہم ان کے گھر چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا کریں گے؟ اب فرمایا کہ جابر جاؤ, گھر جاؤ, جب تک میں نہ آؤں تب تک روٹیاں نہیں پکانا. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جو آٹا تھا, آٹے میں لعاب دہن فرمایا, اور جو برتن تھا جس میں وہ بکرا پکنے والا تھا اس میں لعاب دہن فرمایا اور دعا کی. تو اتنے میں 3000 لوگ کھا گئے, پیٹ بھر کے کھا گئے. تو یہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ, معجزہ ہے. اس طرح سے ایک چھوٹی سی لڑکی آئی تھی کچھ چند کھجوریں لے کر, حضور نے فرمایا کہاں جا رہی ہوں؟ تو عرض کی کہ میں اپنے بابا کے لیے یہ کھجوریں لائی ہوں, وہ 20 دن سے بھوکے پیاسے ہیں ان کے لیے. تو حضور نے فرمایا لاؤ ادھر لا. تو وہاں اس پہ لعاب دہن فرمایا اور سب صحابہ کو بلایا, چلو آؤ کھجوریں کھا لو. انہوں نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی اور کھجوریں باقی بچ بھی گئی. اب میرا یہ سوال ہے, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایسا ہے تو خندق کھودنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو خندق کیوں کھود رہے؟ اب لڑنے کیوں جا رہے؟ گھر میں بیٹھے بیٹھے دعا کیوں نہیں کر رہے کہ یا اللہ جو لشکر آنے والا اس کو تباہ کر دے؟ تو لشکر تباہ بھی ہو جاتا ہے نا. پھر اس کا آنسر میں نا بعد میں دیتا ہوں, آپ لوگ تب تک خود سوچو اور مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیں ایسا کیوں ہوا. پھر اگر ایسا ہی معجزہ تھا, اگر ایسے خود مختار ہیں, اگر اللہ کی ایسی مدد ہے, ساتھ شامل حال ایسی مدد ہے, تو یہ خندق کھودنے کا ماجرا کیسا؟ تو یہ لڑنے بڑنے کا ماجرا کیسا؟ یہ جنگ کرنے کا ماجرا کیسا؟ یہ جنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ پھر یہ لڑنے کیوں جا رہے ہیں لوگ؟ عورتوں کو گھر میں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں لوگ یہاں پہ, یا 20 دن بھوکے پیاسے یہ کھود رہے زمین؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کا مجھے آپ جواب کمنٹ سیکشن میں دیں, تب تک میں آگے بڑھتا ہوں. پھر میں اس کا آنسر لاسٹ میں خود کر لوں گا اگر آپ کو اسے نہ بن پایا. اینڈ آئی ہوپ آپ لوگ جواب دیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ شوکت سے پڑے ہوئے لوگ ہیں تو جواب بنتا ہی ہے ماشاءاللہ. اینی ویز, اب خندق, جنگ خندق اس طرح سے ہوتی ہے, غزوہ خندق اس طرح سے ہوتی ہے. اب یہ کفار واپس چلے گئے. جب یہ کفار واپس چلے جاتے ہیں, اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اچھا یہاں پہ میں ایک بات بولنا بھول ہی گیا تھا. یہاں پہ دیکھیے آپ, جب یہ لوگ یہ کانفیڈریشن تیار کر رہے تھے, کولیشن تیار کر رہے تھے, جب یہ لوگ اپنا جھنڈ تیار کر رہے تھے, لشکر تیار کر رہے تھے, اب ایک قبیلہ جوز کا مدینہ میں تھا, بنو قریظہ. نام سے تو آپ لوگ واقف ہوں گے, ہے نا, بنو قریظہ. بنو قریظہ یہ مدینہ پاک میں تھا. اب یہ مسلم کے ساتھ ہی رہ رہے تھے. اب ان لوگوں نے میثاق کی مدینہ پہ سائن کر لیا تھا, اس میں ٹریٹی ہوئی تھی مسلم کے ساتھ, ان جوز کی, اس کے ساتھ سائن کر لیا تھا, یعنی کہ ہم امن میں رہیں گے, پیس میں رہیں گے, ہم آپ کے خلاف لڑیں گے نہیں, اب جب ضرورت پڑی تو ہم بھی آئیں گے ساتھ آپ کے, ہے نا, اس طرح سے. لیکن یہ لوگ, یہ جوز لوگ ہیں نا, جوز اور قریش, یہ ان کے پاس چلے گئے بنو قریظہ کے پاس, اور ان کو بھی پھنسایا. وہ لوگ بھی اگری کر گئے مسلم کے خلاف, وہ لوگ بھی چمک کھڑے ہو گئے. انہوں نے خود ٹیٹی توڑی. کون سی ٹیٹی؟ جو انہوں نے مسلم کے ساتھ پہلے کر لی تھی خندق سے پہلے. اب وہ ٹیٹی خود توڑ رہے ہیں, ہے نا, وہ ٹیٹی خود توڑ رہے ہیں, اور وہ لوگ بھی غزوہ خندق میں شامل ہو رہے ہیں. کن کے خلاف؟ کن کے اگینسٹ؟ مسلم سے اگینسٹ. کن کے ساتھ؟ قریش اور جوز کے ساتھ. وہ لوگ بھی لڑ رہے ہیں. اب دیکھیے آگے ہوتا کیا ہے. اب جب یہ مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں بنا لڑے ہی, اب کنہوں نے وائلیشن کی تھی, کنہوں نے وائلیٹ کیا تھا؟ بنو قریظہ نے. اب بنو قریظہ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب انہوں نے ٹیٹی بھی توڑی, اور ٹیٹی توڑنے کے بعد بھی وہ لوگ جنگ ہار گئے. ٹھیک ہے جی, وہ لوگ جنگ ہار گئے. جب وہ جنگ ہارتے ہیں تو اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, جب اپنے گھر پہنچے تو جبریل آ گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنا جو لباس ہے, جنگی لباس, یہ نہ آپ اتار رہے ہیں, بلکہ ہم فرشتوں نے تو ابھی تک نہیں اتارا. میں نے کہا نا بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک لشکر بھی بھیجا جو اس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. تو جبریل عرض کرنے لگے کہ ہم فرشتوں نے ابھی وہ جنگی والا لباس نہیں اتارا ہے, بلکہ اللہ کا فرمان ہے کہ آپ بنو قریظہ پہ حملہ کریں, بنو قریظہ کے پاس جائیں, ان کے ساتھ لڑے. بنو قریظہ کون سا قبیلہ ہے؟ یہ وہی قبیلہ جو مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے تھے ابھی تک مدینہ میں. اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اعلان فرمایا کہ چلو بنو قریظہ پہ ہمیں وار کرنا ہے, چلو وہاں چلتے ہیں. اب مسلمان وہاں چل جاتے ہیں. جب وہاں چلے تو بنو قریظہ کو بلایا. اب بنو قریظہ کے خیموں کے پاس جب مسلم پہنچے تو انہوں نے پہلے سے وہاں سے گالیاں بکنی شروع کر دی.
उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। अब यहाँ मुस्लिम उनके पास 20 दिन रहते हैं उनके आसपास। बनु कुरैदा वाले लोग डर गए, फाइनली उन्होंने सरेंडर किया और कहा कि जो आपके जो हैं हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, साद इब्न मुआज़, ये असल में ये बनु कुरैदा के एक शख्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये पहले जीव थे, फिर इस्लाम कबूल कर लिया था, और ये तौराह के बहुत बड़े आलिम थे, हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक, तौराह के बहुत बड़े आलिम थे, जो ओल्ड टेस्टामेंट उसके बहुत बड़े आलिम थे। अब ये जंग खंदक में बहुत ज्यादा जख्मी हुए थे, बहुत ज्यादा। अब उन लोगों ने कहा कि जो साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो फैसला हमारे हक में सुनाया हमें कबूल है। ये कौन कह रहे हैं? बनु कुरैदा वाले लोग। मैं कह रहा हूं बनु कुरैदा वाले लोग, इन्होंने टीटी तोड़ी थी ना मुसलमानों के साथ। जब वो टीटी टूट गई, अब इन पे मुसलमान हमलावर होने के लिए आए, तो उन्होंने सरेंडर में ये कहा कि जो हजरत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जो ये फैसला हमारे हक में सुनाया हमें कबूल है। तो साद इब्न मुआज़ को बुलाया गया कि आप फैसला कर लें। अब यहां देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबों को कैसी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर हुजूर करीम यहाँ चाहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाते नहीं चढ़ाई करो, खत्म कर डाला इन लोगों को, तो क्या लगता आपको बनु कुरैज़ा में से कोई बंदा बच जाता? नहीं बच जाता। लेकिन यहाँ हिल्म, यहाँ सब्र के शहनशाह, यहाँ सब्र के समुंदर, और यहाँ विजडम और यहाँ प्लानिंग के बहुत आला मय्यार वाली शख्सियत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। उन्होंने कहा चलो हजरत साद इब्न मुआज़ को बुलाओ। उनको लाया गया तो साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने तौराह के अहकाम के तहत उन पे हुक्म सुनाया। हुक्म क्या सुना कि जितने भी लोग, जो लोग जंग में शरीक हुए थे, जो जंग खंदक में आए थे मुसलमानों के खिलाफ, उनको मार डाला जाए, उनको कत्ल कर लिया जाए। ठीक, और जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं उनको इंस्लेव कर दिया जाए। ठीक है जी। अच्छा, ये कहाँ से किया था? ये उन्होंने तौराह से किया था। अच्छा, यहाँ पे शौकत सर, असल में ये पीपीटी शौकत सर ने बनाई है, तो उन्होंने यहाँ पे हवाला भी दिया, डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 10 to 14। तो मैं सुनाऊं अगर मुझे याद आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 10 इसमें है। मैं अभी जो सुनाऊंगा वो एनआईवी है ना, एनआईवी एडिशन की वर्सेस जो मुझे याद आ रही है। व्हेन यू मार्च अप टू अटैक अ सिटी, मेक इट्स पीपल एन ऑफर ऑफ पीस। तो ये तौराह का हुक्म है, ये डिटोनॉमी का हुक्म है कि जब तुम किसी शहर पे चढ़ाई करने जाओ, किसी शहर पे हमला करने जाओ, सबसे पहले उन लोगों को पीस की क्या, पीस के लिए कहो, उनको कहो कि पीस करो, पीस ऑफर करो इन्हें। इफ दे एक्सेप्ट एंड ओपन देयर गेट्स, अगर वो पीस एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको अंदर बुलाते हैं, यानी आपके साथ सुलह कर लेते हैं, all the people in it shall be subject to forced labor and shall work for you। अगर वो लोग आपकी बात मानते हैं, वो सरेंडर करते हैं, वो पीस में रहना चाहते हैं, तो तुम उनको गुलाम बनाओ, वो आपके अंडर काम करेंगे, वो आपके लिए काम करेंगे, तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। अब आगे जो वर्स नंबर 12 है उसमें लिखा है, इफ दे रिफ्यूज टू मेक पीस एंड दे एंगेज यू इन बैटल, अगर वो लोग पीस नहीं चाहते बल्कि वो लड़ना चाहते हैं, ले सी टू दैट सिटी, उस पर चढ़ाई करो, उसको खत्म कर डालो, उस सिटी को, उस शहर को। when the Lord your God delivers it into your hand, और जब अल्लाह, जब गॉड, जब लॉर्ड इस चीज को तुम्हारे हाथ में दे दे, यानी तुम्हारी फतह हो, यानी तुम जीत जाओ ये जंग, जब तुम उस एरिया को कंक्योर कर डालो, फिर क्या होगा? पुट टू द स्वॉर्ड ऑल मेन इन इट, जितने भी मर्द होंगे उनको मार डालो। ये डिटोनॉमी सुना रहा हूं मैं, ये तौरा सुना रहा हूं, ठीक है ना। डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 20 है और वर्स नंबर 10 से 14 तक जो मुझे याद आ रहा है। हो सकता है कोई वर्स बीच में इधर उधर हो जाए, बट जितना मुझे याद आ रहा है यही है। और जो वर्स नंबर 14 है उसमें लिखा है, एज फॉर द विमेन, जो औरतें होंगी, द चिल्ड्रन, जो बच्चे होंगे उसमें से, एंड द लाइव स्टॉक एंड एवरीथिंग एल्स इन द सिटी, यू मे टेक दीज एज स्प्लेंडर फॉर योरसेल्व्स। जितनी भी उसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, जो जानवर हैं, उनको तुम गनीमत समझो, उनको तुम अपने लिए माले गनीमत समझो, उनको तुम अपने लिए लो। औरतों को अपने लिए बांधिया बनाओ, बच्चों को अपने लिए नौकर बनाओ, और जो लाइव स्टॉक है, जो बाकी माल है, उसको अपने लिए लो माले गनीमत में। एंड यू मे यूज प्लंडर द लॉर्ड योर गॉड गिव्स यू फ्रॉम योर एनिमीज, और तुम ये माल, तुम ये जंग में जीता गया माल, ये औरतें और ये बच्चे अपने इस्तेमाल कर सकते हो, जो लॉर्ड ने, तुम्हारे गॉड ने तुम्हें दिया, तुम्हारे एनिमीज का, तुम्हारे दुश्मनों का। अब इसी से हजरत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु यही फैसला सुनाते हैं। कहां से? डिटोनॉमी से। ये कहां से? तौरा से। वो फैसला सुनाते हैं। अब जब ये फैसला सुनाया, पहले उन बनु कुरैज़ा वालों ने क्या कहा था कि हमें मंजूर है जो हजरत साद इब्न मुआज़ कहेंगे। अब जब उन्हें फैसला सुनाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक साद, जो तुमने फैसला सुनाया अल्लाह का भी ही फैसला है, और फिर इसी पे अमल कर लिया गया। इसी से उन लोगों को फिर कत्ल कर डाला गया, और जो औरतें हैं, जो बच्चे, उनको गुलाम बनाया गया, उनका माल माले गनीमत आ गया। अब ये मदीना मुन्नवरा पाक हुआ बनु कुरैज़ा वाले इन यहूदियों से भी।
اب جو پہلے ہی کچھ لوگوں کو بغایا گیا تھا اب ان سے بھی پاک ہوا. یہاں سے اور ایک مزے والی بات میں بتا دوں, یہ جو غزوہ خندق تھا نا, جس وقت ٹرننگ پوائنٹ, کیسے ٹرننگ پوائنٹ تھا, اس کے بعد مکہ والے مشرکوں نے کبھی ہمت ہی نہیں کی, نہ جوز نے ہمت کی کہ مسلمانوں سے حملہ کریں, ہمت ہی نہیں اس کے بعد. یہاں سے نا یہ جو غزوہ خندق ہے, اب یہیں سے کوئی نے پلٹی ماری. اب کیا ہوتا ہے, جب ان کو ختم کر ڈالا گیا, بنو قریظہ والے لوگوں کو جب ان کو مارا گیا, ان مردوں کو اور عورتوں کو غلام بنایا گیا, بچوں کو اپنا غلام بنایا گیا, اس طرح سے ان کا لائف سٹاک وہ لے لیا گیا. اس کے بعد مسلمان امن کے ساتھ رہے. اچھا, اس سال میں نا کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ اور بھی کام ہوتے ہیں. کیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ, زینب بنت جہش سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اسی سال میں ہوتا ہے. 5 ہجری کی بات کر رہا ہوں میں, یہ 5 ہجری کی بات ہو رہی ہے. اسی سال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے, اور اسی سال میں مسلمان عورتوں پہ پردہ فرض ہوا. اور اسی سال میں اگر کسی پہ ایڈلٹری کی تہمت کسی نے لگائی, زنا کی تہمت اگر کوئی کسی پہ لگاتا ہے, تو اس کے رولز اسی سال میں وہ احکام بھی جاری ہوتے ہیں. اور اگر جو لیان اور زہار کے رولز بھی اسی سال میں نازل ہوئے. لیان کیا ہوتا ہے, یعنی کہ اگر مرد اپنی بیوی, ایک ہسبینڈ, ایک شوہر اپنی بیوی پہ اگر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے, 4 گواہوں سے کم ہے اس کے پاس گواہ, تو اس کے رولز کیا ہیں, اسی سال میں وہ بھی نازل ہو گئے. اور زہار یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو نا اپنی ماں کے برابر مانے, بہن یا کسی بھی محرم عورت کے مانند قرار دے, تو اس کے کیا رولز ہیں, ابھی وہ ڈسکس کرنے کا ٹائم نہیں ہے, تو بھی اسی سال میں نازل ہوئے. چونکہ یہ مجھے یاد ہے 5 ہجری, یہ باتیں میرے ذہن میں تھی, 5 ہجری میں یہ سب چیزیں ہوئی, تو میں نے بتا دی یہ چیزیں. اب 6 ہجری پہ ہم چلے جاتے ہیں. اب 6 ہجری میں ہوتا کیا ہے, 5 ہجری ذوالقعدہ میں ہوا تھا جو خندق والا انسیڈنٹ ہوا تھا. وہ کون سا تھا, وہ ذوالقعدہ 5 ہجری تھا, ہے نا. اب ایگزیکٹلی 1 سال بعد ذوالقعدہ 6 ہجری, ذوالقعدہ 6 ہجری, یعنی ہجری کے بعد 6 سال میں اب مسلمانوں نے چاہا کہ ہم عمرہ کریں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلتے ہیں. جب عمرہ کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو راستے میں ہی روکا جاتا ہے. ٹھیک, ان کو راستے میں روکا جاتا ہے. اصل میں ایک لمبی سٹوری ہے, تو میں اس کو تھوڑا سا قتل کرتا ہوں. ان کو حدیبیہ ایک پلیس ہے, وہاں پہ روکا جاتا ہے. جب وہاں پہ روکا جاتا, ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں, آپ لوگ یہاں عمرہ کرنے کے لیے نہیں آ سکتے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف فرمائے ایک پیڑ کے نیچے, اور پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ آپ جاؤ, آپ مکے والوں سے بات کر لیں. تو پھر فائنلی حضرت عثمان کو وہاں بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہاں ان کو بھیجا گیا کہ وہ ان کے ساتھ بات کر لے. اب یہاں بھی دیکھیں اسٹریٹجی کیا ہے, حضرت عثمان کو ہی کیوں چوز کیا جاتا ہے, کسی دوسرے صحابی کو کیوں نہیں؟ کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے, بہت دولت مند تھے. اب ان کا رعب پہلے سے ہی مکے والے مشرکین کے دل میں تھا, پہلے سے ہی. اب اس بندے کو بھیجا جا رہا ہے نا جس کی بات وہاں ویٹ رکھے گی, یہ سمجھے یہ بات ہے. ساتھ ساتھ عثمان پہلے سے باحیا تھے, امانت دار تھے, تو ان کی پائیٹی کی بھی مثالیں دی جاتی تھی وہاں. اب اس شخص کو وہاں صلح کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے, بات کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے, ان کو منوانے کے لیے بھیجا جاتا ہے نا. اب جس کی بات وہ لوگ سنیں, تو ہمیں اس کو اپلائی کرنا اپنی لائف میں بھی. جب ہمیں ایسا کوئی موقع ملے تو کس شخص کا کہاں انتخاب کیا جائے, کس شخص کو کون سی ڈیوٹی دے دی جائے, تو اس کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے کہ سر میں وہ کام کروں گا, یہ کام کر لے گا, وہ کام کر لے گا. نہیں بھائی, اچھے سے مشورہ کر کے دیکھنا چاہیے, سوچ سمجھ کے وزڈم سے کام لینا چاہیے کہ کون شخص کس کام کے لیے پرفیکٹ ہے, اس کو اسی کام کے لیے بھیجا جائے. تو یہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے. اب حضرت عثمان جب وہاں پہنچے تو یہاں حدیبیہ میں بیٹھے لوگ, یہ مسلمان لوگ تھے, ان تک ایک افواہ پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں شہید کر دیا گیا. حالانکہ ان کو شہید نہیں کیا گیا تھا. جب وہ وہاں مکہ پہنچے تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, ہمیں لڑنے یہاں نہیں آنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ دیکھیے, ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں, آپ خود پرسنلی آپ عمرہ کر لیجئے, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کے صحابہ کو یہاں آنے نہیں دیں گے. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں, میں ان کے بغیر تو ہرگز نہیں عمرہ نہیں کروں گا. تو یہ خبر جب مسلمانوں تک پہنچی کہ وہ شہید ہو گئے, اب یہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ان سے ان کا ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ان سے فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر آ چکی ہے, کیا تم لوگ ریڈی ہو مرنے کے لیے, عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تم لوگ تیار ہو, اور تم تیار ہو مرنے کے لیے, شہید ہونے کے لیے. تو یہاں پہ صحابہ نے بیعت کر لی. 1400 صحابہ ایک ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیے 1400 لوگ جمع ہیں اس پیڑ کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر. 1400 لوگ, ناٹ اے جوک. اور یہ لوگ تیار ہو رہے کہ یا رسول ہم لڑنے کے لیے, ہم مارنے اور مرنے کے لیے کھڑے ہیں, اور بیعت کر رہے, وعدہ کر رہے. وعدہ جب کر رہے تو ان کا جو وعدہ, ان کا جو بیعت کرنا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, کہ بے شک جو لوگ
آپ کے ساتھ یہ بیعت کر رہے ہیں نا، بے شک یہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں. یعنی نبی رحمت کے ساتھ بیعت کرنا، اللہ کے ساتھ بیعت سمجھتے ہیں نا، ایک وعدہ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ پہ. اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ پاک کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر ہے. اب ایسا ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کہا چلو میرے ہاتھ میں ہاتھ دو. وعدے کے لیے ہم بھی ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں نا، اب میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، بیعت کر لو. 14 صحابہ نے ایک ساتھ ہاتھ رکھا. پھر فائنلی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا ہاتھ رکھا، کہا کہ عثمان کی طرف سے. اللہ اکبر کبیر. یہاں دیکھیں حضور کا علم، روشن علم دیکھیے. لوگ آئے خبر لے کر، افواہ لے کر کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں. حضور اپنا ہاتھ نیچے رکھ رہے، اوپر رکھ رہے کہ عثمان کی طرف سے یہ ہاتھ ہے. یعنی حضور جان رہے کہ عثمان حیات ہے، عثمان زندہ ہے، عثمان کو شہید نہیں کیا گیا. تو میری آقا کا علم مبارک اتنا ہے. اب پھر یہاں بیعت کیوں لکھ گئی؟ یہاں پھر اس طرح سے ان سے یہ پیکٹ کیوں کی، پرومس کیوں لے لیا گیا؟ جب حضور جانتے کہ عثمان زندہ ہے، کیونکہ عثمان کی طرف سے ایک ہاتھ رکھ رہا ہے کہ عثمان کا ہاتھ ہے، وہ بھی لڑیں گے، ان کی طرف سے بیعت کر رہا ہے یہ ہاتھ. تو پھر حضور یہ بیعت لے کیوں رہے؟ اب یہ ان صحابہ کی آزمائش اور ان صحابہ کا جذبہ اور ان صحابہ کا امتحان ہو رہا ہے. بہرحال وہ تو ڈیوائنلی گائیڈڈ تھے نا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی. اللہ خود فرماتا قرآن میں سورہ نجم میں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ پاک پیغمبر تو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے. حضور نے فرمایا بیعت کرو، مطلب یہ اللہ کی وحی تھی. لیکن حضور جانتے ہیں کہ عثمان حیات ہیں. میں یہ کہاں سے بول رہا ہوں؟ کیونکہ حضور نے دوسرا ہاتھ بھی رکھا، کہ عثمان کی طرف سے. اللہ اکبر. عثمان کی طرف سے. اگر حضور کو نہ پتا ہوتا کہ عثمان شہید ہو چکے ہیں، اگر حضور کو یہ نہیں خبر ہوتا کہ وہ حیات ہیں، یعنی اگر وہ یہی سمجھتے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، تو دوسرا ہاتھ رکھنے کا کیا مطلب؟ یہ کہنے کا کیا مطلب کہ عثمان کی طرف سے یہ ہاتھ ہے؟ تو حضور ان کی ایبسنس میں ان کی طرف سے بیعت خود ہی فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے اور اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر تھا. اور پھر اگلی جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں بھی، سورہ فتح میں ہی ورس نمبر 18، آئی تھنک 18 ہے ورس نمبر ہی، اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرۃ. بے شک اللہ تعالیٰ ان مومنین کے ساتھ راضی ہوا، ان سے راضی ہوا. لقد رضی اللہ، اس لیے اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کہ یہاں اللہ کی رضوان، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان کو حاصل ہوئی. اللہ فرماتا اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کے ساتھ اس پیڑ کے نیچے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا. اور اللہ فرماتا فانزل سکینۃ علیہم، اور اللہ پاک نے ان کے دلوں میں اطمینان، سکون نازل فرمایا، ایک سکون نازل فرمایا ان کے دلوں کے اندر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے ان کو ایک قریب فتح کی، ایک بڑی فتح کی، یعنی انعام بھی وہ بھی دیا، ایک خوشخبری بھی دے دی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے یہاں پہ راضی ہوا ہے، اسی لیے ہم اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اب یہاں پہ سمجھنے والی کچھ باتیں بتاتا ہوں میں، جو میرے ذہن میں آتی ہیں باتیں میں وہ بتاتا ہوں. تو یہ جو پلیج تھا، یہ جو بیعت تھی، اٹ واز جسٹ ناٹ پولیٹیکل. یہ صرف پولیٹیکل بیعت نہیں تھی کہ اب ہم لڑیں گے، اب ہم ان پہ کنکیسٹ کریں گے، نہیں. اٹ واز ناٹ جسٹ پولیٹیکل. یہ کیا تھا پھر؟ اگر آپ سمجھیں گے نا، اٹ واز ایٹرنل، ہے نا، اٹ واز الٹیمیٹ ایٹرنل. کیوں بھائی 1400 لوگ ایک ساتھ کہہ رہے کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ پولیٹیکل آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل پلیج ہے؟ کوئی بندہ، ٹھیک ہے پولیٹکس میں اس طرح کی بات، بھارت صحابہ کے بارے میں ہم اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی بندہ کہے بھی کہ پولیٹیکل شاید چل رہا تھا کچھ، کیا لگتا ہے پولیٹکس میں 1400 لوگ ایسا کہیں کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ کون بھائی اپنے پولیٹکس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا نا. اٹ واز الٹیمیٹ اینڈ ایٹرنل. اور یہ ایک ریمائنڈر تھا کہ جو یعنی کہ یہ نبی رحمت ان کو سمجھا رہے تھے ان صحابہ کو، اور یہ صحابہ بھی اسی درجہ کی تربیت یافتہ لوگ تھے. تو یہ کیا تھا کہ جو ریئل پاور ہے نا، ریئل پاور لائز ان ولنگ سرنڈر، ہے نا. چاہ کر جو آپ سرنڈر کر رہے ہیں نا ڈیوائن لا کے سامنے، ڈیوائن مرضی کے سامنے، حضور کی مرضی کے سامنے جو آپ سرنڈر کر رہے ہیں نا، ریئل پاور لائز ان دیٹ، ناٹ ملٹری مائٹ میں. ملٹری مائٹ میں ریئل پاور نہیں ہے، لڑنے بڑنے میں ریئل پاور نہیں ہے. ریئل پاور کہاں ہے؟ نبی کی غلامی میں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی غلامی میں ریئل پاور ہے. یہ صحابہ یہاں پہ یہی سمجھ رہے. حضور نے کہا کہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہم تیار ہو رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہم تیار ہو گئے، ہم ریڈی ہیں مرنے کے لیے، مارنے کے لیے، عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ہم تیار ہیں. اور یہاں پہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اصل زندگی تو یہی ہے نا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. تو وہ سمجھ رہے کہ ہم جب مریں گے تبھی ہم جیئیں گے. تو مرنے میں ہی وہ زندگی ہے جو صحابہ چاہتے تھے. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جب قریش نے یہ سب دیکھا وہ لوگ ڈر گئے، ہے نا. وہ ڈر گئے کہ اب کیا کیا جائے، اب کیسے ان لوگوں کو بھگایا جائے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ they were not mere rebels. یہ صحابہ اس طرح سے تھوڑی نا لڑنے والے لوگ تھے، یوں ہی جذبات میں آنے والے لوگ تھے. ارے نہیں، وہ لوگ کیسے لوگ تھے؟ they were a unified wheel، سیسا پلا ہوئی دیوار تھی وہ.
बुनियान मरसूस, ये सहाबा एक साथ एक बदन था, एक बदन, इसमें इतनी जानें थी एक ही बदन में, एक बदन की तरह लड़ने वाले लोग थे। अल्लाह फरमाता कुरान के अंदर इनके बारे में, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इनके साथ जो लोग हैं, इनके सहाबा हैं, ये काफिरों पे शदीद हैं और आपस में रहीम हैं, आपस में मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और काफिरों के साथ, काफिरों के अगेंस्ट एक साथ मिलकर शदीद हैं, बहुत ही ज्यादा माइट लोग हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं काफिरों के खिलाफ। और यही चीज जब उन काफिरों ने देखा, कुरैश ने देखा, सो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये दीवार है, ये जो यूनिफाइड विल है, दिस इज इम्पॉसिबल टू गेट ब्रोकन डाउन, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज बता दूं, मन कर रहा है ना इस पे बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू करूं, लेकिन टाइम ही कम है, क्या करें। सीरत का जो लेक्चर है ना, का जो कोर्स है, वल्लाही हर एक बात से ना एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। क्यों ना मिले, क्यों उसमें हसना जो है, क्यों ना मिले। अल्लाह ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इन्हीं में तो उसमें हसना है। तो इनके अब किस पार्ट में उसमें हसना है भाई? प्रायर टू हिज बर्थ, ड्यूरिंग हिज मुबारक लाइफ एंड आफ्टर हिज मुबारक लाइफ, जो ज़ाहिरी लाइफ है, इस सब में उसमें हसना है, हर एक सेकंड में उसमें हसना है, हर एक सेकंड में, वल्लाही हर एक, इनफैक्ट हर एक नैनो सेकंड में उसमें हसना है। हम जहां से लेना वहां से सबक ले सकते हैं। बहरहाल टाइम कम है। फिर यहाँ पे आप देखिए ना, अब इसके अगर सोशल सिग्निफिकेंस हम देखें बैत रिजवान की, कैसे आप यहाँ पे नबी रहमत की लीडरशिप को देखिए, जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट इमेजिन द हाइट ऑफ प्रोफेटिक लीडरशिप, कैसे लीडर हैं ये, और फॉलोअर्स भी देखिए कैसे हैं। क्या दे दे डिडंट जस्ट ओबे, दे लव्ड एंड ट्रस्टेड, दे लव्ड टू डाई, दे लव्ड टू गेट किल्ड, दे लव्ड टू किल एंड गेट किल्ड, एंड दे ट्रस्टेड। किस पे ट्रस्ट किया? अपने आका की बात पर। भूल गए सब घर में क्या है, भूल गए सब, हम मक्का छोड़ के मदीना आए हैं, और मदीने वाले बात ये भूल गए कि मक्का वाले लोग हमारे पास रहने आ गए हैं, भूल गए कि हमें जिंदा भी रहना है। नहीं, आका आपने कह दिया तो हम मरने के लिए तैयार हैं। अब देखिए सोशल सिग्निफिकेंस इसकी, देखिए आप देखिए ये किस तरह के बादशाह हैं, एक देखिए आप किस तरह के ये लीडर हैं, और आप देखिए इनके फॉलोअर्स भी कैसे हैं। अच्छा, फॉलोअर्स भी कैसे हैं, इसी में बात करने के लिए आ गए वहां से कुछ लोग, कुरैश के कुछ लोग आ गए। उनमें से एक हजरत उर्वा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे। जब उर्वा बिन मसऊद यहाँ आ गए ना बात करने के लिए, तो उन्होंने जब देखा सहाबा किस तरह से हुजूर करीम के साथ मोहब्बत करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, बुखारी की हदीस है, फिर वापस चले जाते हैं वो ना मुशरिकीन के पास, और कहा कि वल्लाही मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया हूँ, मैं नजाशी के दरबार में गया, मैं कैसर और किसरा के पास गया, लेकिन मैंने किसी बादशाह के लोग ऐसे मरने वाले नहीं देखे हैं, ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग नहीं देखे जैसे मैंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग। खैर उन्होंने कहा मोहम्मद के लोग, मोहम्मद से प्यार करने वाले लोग हैं। लोगों ने कहा क्या देखा? कि मैंने देखा कि जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूक मुबारक अपने दहन मुबारक से बाहर निकालते हैं, जब ना थूकते हैं लेमन लैंग्वेज में, जब वो स्पिट करते हैं, तो सहाबा इस तरह से दौड़ के उस स्पिट पे गिर पड़ते हैं जैसे उन पे किसी ने तलवार चलाई हो। वो दौड़ दौड़ के उस स्पिट को अपने हाथों में लेकर अपने माथे पे मल लेते हैं। वो उस मुबारक थूक को गिरने नहीं देते, अल्लाह अकबर कबीरा, गिरने नहीं देते। और जब नबी रहमत वुजू करते हैं तो वुजू का पानी जमीन पे गिरता ही नहीं, क्योंकि वो लोग उस पानी को लेकर अपने माथों पे, अपने चेहरे पे मल लेते हैं। बुखारी की हदीस है। और हजरत हाफिज इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी में, बुखारी की शरह शरीफ में, शरह में फरमाते हैं कि वो एक लाइन ऐड करते हैं, जब नबी रहमत की बीन मुबारक बाहर आती है, यानी जो जो नाक में जो म्यूकस होती है, जब ये बाहर निकालते हैं तो वो भी लोग गिरने नहीं देते, बल्कि उसको लेकर अपने मुंह पे मल लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, यहां देखिए ना, ये सहाबा किराम यूं ही फॉलोअर्स नहीं है, ये डिवोटीज हैं, ये आम लोग नहीं है, ये इस तरह के लोग हैं कि अपने आका पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। अच्छा भाई, यहाँ पे ना ये सिर्फ मोहब्बत ही नहीं है, ये मोहब्बत से आगे वाली चीज है, ये मोहब्बत ही मोहब्बत है। असल में ये मोहब्बत की रियल डेफिनेशन है जो सहाबा जो कर रहे हैं। और फिर वहां से लोग आते हैं, जब उनको लगा कि ये सहाबा वापस जाने वाले तो है नहीं, अब वो लोग सुलह करने के लिए आए। उनमें से एक बंदा आया जिसका नाम था सुहेल बिन अमर, सुहेल बिन अमर। तो ये आए, उन्होंने अब पीस के लिए कहा, टीटी के लिए कहा। तो अब मैं, क्योंकि टाइम हो गया, मैं जल्दी बताऊंगा, शायद इसमें अपनी इनसाइट्स नहीं बता पाऊंगा मे बी। तो जब इन्होंने ये पीस की ट्रीटी ऑफर की, अब मुसलमानों को वहीं से नबी रहमत ने कहा ठीक है हम पीस कर लेते हैं। हम पीस के लिए आए, क्योंकि अहराम बांधे हुए लोग थे, कुर्बानियां साथ, जानवर साथ थे, तो लड़ने के लिए गए ही नहीं थे। अहराम वाले लोग थे तो लड़ने थोड़ी जा रहे थे। अब क्या होता है कि
नबी रहमत ने कहा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि आप लिखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ट्रीटी लिखनी है। उन्हें लिखा तो वो जो बंदा था सुहेल, उसने कहा कि नहीं, हम तो ये कभी नहीं, हम तो रहमान को नहीं जानते, हम बस अल्लाह को जानते, किसी रहमान को नहीं जानते, हम पहले से लिखते आए हैं बिस्मिकल्लाहुम्मा, आप यही लिखें। तो फिर वही लिखा गया। नबी रहमत ने पहली बात उनकी मान ली, लिखा बिस्मिकल्लाहुम्मा। उसके बाद फिर नबी रहमत ने फरमाया था हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कि आप लिखें हादा मा क़ादा अलैहि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो फॉलोइंग जो सेंटेंसेस हैं, दिस इज व्हाट हैज बीन डिसाइडेड, दिस इज व्हाट हैज बीन एग्रीड अपॉन। कौन एग्री किया? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्री किया। तो वहां से उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते, अगर रसूलुल्लाह मानते तो हम अल्लाह की कसम हम आपको मक्का जाने से रोकते नहीं, हम आपको बस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जानते हैं। तो फिर कहा नहीं, आप इसको यहाँ पे रसूलुल्लाह काट के यहाँ पे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीं माना, उन्होंने कहा कि या रसूल मैं आपका नाम मुबारक नहीं काट सकता। फिर नबी रहमत ने खुद वो नाम मुबारक काटा और वहाँ पे लिखा हादा मा क़ादा अलैहि मुहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यानी कि ये वो चीज़ है जिस पे एग्री किया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर जो कुछ एग्रीमेंट के पॉइंट्स जो थे ना, वो 10 साल के लिए ये बनाया गया, एक ट्रीटी बनाई गई। उसमें कुछ जल्दी जल्दी बताऊंगा कुछ चीज़ें। उसमें ये पहला पॉइंट ये था कि जो मुसलमान है ना, मुसलमान इस साल उम्रा के लिए नहीं जाएंगे, ये वापस चले जाएंगे, अभी के अभी वापस चले जाएंगे, क्योंकि उम्रा करने के लिए गए थे, वापस चले जाएंगे और अगले साल उम्रा करने के लिए आएंगे। और अगले साल जब आएंगे ये 3 दिन वहां मक्का में रह सकते हैं, 3 दिन के बाद फिर ये वापस चले जाएंगे मदीना। दूसरी बात ये, जब भी मक्का आएंगे अगले साल उम्रा करने के लिए, इनके पास तलवार के सिवा कोई और हथियार नहीं होना चाहिए। तो तलवार भी मियान में रहनी चाहिए, इन्हें जो तलवार के बाहर ना जो कवर हो तो उस कवर में रहे, और फिर किसी बैग में बंद हो, बाहर नहीं निकालनी है। और साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो मुस्लिम्स मक्का में रह रहे हैं, जब आप लोग मक्का आओगे तो अपने साथ किसी मुसलमान को वापस नहीं ले जाओगे मदीना। अभी जो करंटली जो मुस्लिम्स रिजाइडिंग इन मक्का है, उनमें से कोई मदीना नहीं जाएगा, ठीक है जी। और जो मदीना चला गया है कोई मुस्लिम, और अगर वो चाहे तो मक्का वापस आ सकता है, ये भी उसमें लिखा गया। और साथ साथ इसमें और एक बात ये लिखी गई कि काफिरों में से या मुसलमानों में से अगर कोई शख्स मदीना चला गया तो उसको वापस कर दिया जाएगा मक्का। अब देखिए ये बात क्या हो रही है, अगर कोई मुस्लिम मुसलमान, अगर कोई नॉन मुस्लिम मुसलमान बन रहा है और मदीना जाना चाहे तो उसको वापस मक्का कर दिया जाएगा, उसको मदीना में जगह नहीं दी जाएगी। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी मान रहे हैं। और फिर अगर कोई बंदा मदीना से मक्का जाना चाहे तो उसको वो जा सकता है। और दूसरी बात ये, जो अरबियन ट्राइब्स हैं, जितनी भी ट्राइब्स हैं अरब में, उनको इख्तियार होगा कि इन दो फरीकैन के साथ, मुस्लिम्स के साथ या कुरैश के साथ, जिसके साथ चाहे दोस्ती कर सकते हैं। तो ये मुआहिदा कर लेगा। ये दिस वाज द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। जो पॉइंट्स मैंने बताया, अभी टाइम नहीं लिखने के लिए, टाइम बहुत हो चुका है, तो ये पॉइंट्स वहां डिस्कस कर लिए, इन पे एग्री किया। अब बज़ाहिर क्या लग रहा है हमें? बज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, है ना, ये मुश्रिकीन के हक में है। लेकिन असल चीज क्या है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी कॉन्सिक्वेंस जान रहे हैं। हजूर को पता है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। और अल्लाह ने इसी बात पे फरमाया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने आपको एक रोशन फतह अता फरमाई। इस सुलह हुदैबिया के पास ही कहा, हमने आपको एक क्लियर विक्ट्री अता फरमाई। और विक्ट्री क्या थी? 2 साल के बाद ही कुरैश ने खुद ही ये सुलह तोड़ दी, ये ट्रीटी तोड़ दी 2 साल के बाद ही। अब 2 साल के बाद जब ये ट्रीटी तोड़ी किन्होंने? मुशरिकीन ने। तो अब मुसलमान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ 10,000 का लश्कर, 10,000 सहाबा अपने साथ ले जाते हैं। एक ब्लडलेस कॉन्क्वेस्ट मक्का का होता है, यहाँ पे एक ब्लडलेस कॉन्क्वेस्ट हो रहा है। कोई तलवार नहीं उठी, कोई तीर नहीं चला, कोई जंग नहीं हुई। 10,000 सहाबा खुद चले गए, क्योंकि ये ट्रीटी में लिखा जो तोड़ेगा वो हारेगा। उन्होंने खुद तोड़ा और मुसलमान वहां चले गए, तो फतेह मक्का हुआ। अब यहाँ पे ना ग्रेटर कन्वर्जेंस हुई। अब देखिए अब क्या होता है, अब इतने ज्यादा कन्वर्जेंस हुए जितने पिछले 20 सालों में नहीं हुए थे ना, इतने कन्वर्जेंस 2 साल में होने लगे। और सबसे बड़े कन्वर्जेंस हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ पे होते हैं। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु सैफुल्लाह और हजरत अमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु, ये 2 बहुत बड़े कन्वर्जेंस हुए। इनकी वजह से बहुत मदद मिली इस्लाम को। ये 2 कन्वर्जेंस बहुत बड़े कन्वर्जेंस हुए। अब ये क्यों कन्वर्ट हुए? क्योंकि उन्होंने देखा मुसलमान कितने अपने वादे के पाबंद हैं और पीसफुल कितने लोग हैं। अब पीस से ये लोग इंस्पायर होकर इस्लाम में आ गए। अब यहां पे हमें क्या समझ आ रहा है? यू नो व्हाट, समटाइम्स सरेंडर इज द ग्रेटेस्ट असर्शन ऑफ पावर। पावर सिर्फ लड़ने से नहीं दिखाया जाता है, कभी कभार ना पीस भी, सरेंडर भी बहुत बड़ा ये पावर होता है। और दूसरी बात जो आपको यहाँ पे समझ में आ रही है, जो ट्रुथ है ना, जो हक है ना, ये कमजोर नहीं होता है साइलेंस से। ट्रुथ इज नेवर वीकन बाय साइलेंस, नॉ इट्स डिग्निटी इज लॉस्ट बाय डिप्लोमेसी। आप डिप्लोमेसी करें, आप सुलह कर लें,
آپ بات کر لیں, بات چیت کرنے سے حق کبھی تھمتا نہیں, حق کبھی مر نہیں جاتا, نہ چپ رہنے سے حق کبھی مر جاتا ہے, صرف لڑنے سے حق غالب نہیں ہوتا, کبھی کبھار خاموشی بھی بہت بڑا اعلان کرتی ہے. اور ساتھ ساتھ اس میں اگر دیکھیں گے اللہ نے اس کو کلیئر وکٹری کہا, انا فتحنا لک فتحا مبینا, سورہ فتح کی پہلی ورس ہے, یعنی کہ اس میں کیا مطلب ہے, جو پیس ہے نا, پیس از اسٹرانگر دین وار, پیس از اسٹرانگر دین وار. اسلام مذہبی سلامتی کا ہے, اسلام کا مطلب ہی ہوتا ہے پیس, تو یہ پیس ہی ہے, یہ پیسفل ریلیجن ہے. اور دوسری بات یہ ہے, اب بظاہر لگ رہا ہے یہ رہا کہ جو ٹریٹی یہاں کی گئی, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹی کی, بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مسلمز کے اگینسٹ ہے, لیکن جو ڈیوائن پلاننگ ہے نا, دیٹ از بیونڈ اور امیجنیشن. ڈیوائن پلاننگ ہو رہی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈیوائنلی گائیڈڈ تھے, اللہ کی جو پلاننگ ہو رہی تھی, حضور کی جو پلاننگ ہو رہی تھی, دیٹ واز بیونڈ اور امیجنیشن. صحابہ بھی وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے, لیکن صحابہ نے آمنا صدقنا کر لیا, کیونکہ حضور نے فیصلہ کر لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سے نا, اب میں کچھ باتیں, میں نے کوشچن کیا تھا کہ جب اتنا ہو ہی رہا تھا, تو جب خندق میں جب اتنی معجزات تھے, تو پھر خندق میں وہ ٹرینچ کیوں کھودے گئے؟ کسی کا آنسر آیا کہ میں چیک کرتا ہوں؟ ماشاءاللہ کسی کا نہیں آیا. جلدی جلدی کرے, اگر آپ کو آنسر کرنا ہے آنسر کریں مجھے جلدی. ایسا کیوں ہوا؟ پھر بھی آپ کو 1 منٹ دیتا ہوں, آپ آنسر مجھے کریں, تب تک میں اور ایک بات بتانے والا ہوں. دیکھیے, اگر آپ اچھے سے دیکھیں نا پہلے سے ہی, اب ہو کیا رہا ہے, ہم نے جب دیکھا جو احد کی لڑائی تھی, جو جنگ احد ہوئی, اب احد میں کس چیز کا ٹیسٹ ہوا؟ احد میں سول کا ٹیسٹ ہوا ہے نا, مومنین اور منافقین کا وہ ہوا الگ الگ. احد میں سول کا ٹیسٹ ہوا, اور وہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ اجتہادی خطا نہ ہو جائے, وہاں پہ اچھے سے یہ دیکھا گیا. ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں خندق, جو جنگ خندق ہوئی, یہاں پہ وزڈم کا ٹیسٹ ہوا, اسٹریٹجی کا ٹیسٹ ہوا, ہے نا, اسٹریٹجی کا ٹیسٹ ہوا, وزڈم کا ٹیسٹ ہوا, مائنڈ کا ٹیسٹ ہوا, ٹھیک ہے جی, ول پاور کا ٹیسٹ ہوا. اور جو جنگ قریظہ ہوئی, غزوہ قریظہ جو قریظہ ہوا, اس میں کیا ہوا؟ قریظہ میں جسٹس کا ٹیسٹ ہوا. اب جسٹس کیسے کی جائے, ہے نا, جسٹس کا ٹیسٹ ہوا. ایسے اگر آپ دیکھیں گے آگے پھر کیا ہوتا ہے, بیعت رضوان ہم نے پڑھی, بیعت رضوان, جو صحابہ نے جو بیعت کر لی اس پیڑ کے نیچے, بیعت رضوان, اس میں لویلٹی کا ٹیسٹ ہوا, کون کون لوگ لویل ہیں ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اور حدیبیہ میں صحابہ سے کس چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ ٹرسٹ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, کتنا ٹرسٹ ہے اپنے آقا کی زبان پر, ٹرسٹ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اب اسلام ہے ہی ٹیسٹ. اقبال کہتے ہیں نا, شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, ایک ایسی محبت ہے جس میں جگہ جگہ پہ بات پہ شہادت دینی ہے, قربانی دینی ہے. اتنا آسان مسلمان بننا تھوڑی ہے. تو یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ مسلموں سے, یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ صحابہ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اب ڈفرنٹ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب یہ سب مجھے بتا دیں, میں نے جو کوشچن کیا تھا کسی نے آنسر شاید کر لیا. سہیل احمد کہہ رہے ہیں so that we know how to deal with such situations if we face them. شیخ مکتوم کہہ رہی ہیں بیکاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گائیڈ کرتے تھے مورلی, وہ ہمیں دکھانا چاہتے تھے اس سچویشن کا, اور ہمیں, ہاں بالکل ٹھیک, ماشاءاللہ, بہت بہت صحیح. اب دیکھیے, اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے, ان سب کا آنسر میں کرتا ہوں. اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے. جب جنگ بدر ہوئی, جنگ بدر میں 313 لوگ جا رہے لڑنے کے لیے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر پہنچ کر دعا کر رہے اللہ سے. آپ نے جنگ بدر پڑھ لی نا, میدان بدر میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ اگر آج کامیاب نہیں ہوتے تو آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. یہ دعا حضور چاہتے تو گھر میں بھی کرتے, اپنے خیمے میں کر لیتے, لیکن میدان بدر میں جا کر کی. سمجھے اس بات کو, پہلے میدان میں لڑنے نکلے, اس کے بعد یہ دعا کر لی. اچھا, یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے, ہم اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں گے, لیکن اللہ نے ہمیں جو ہمارے جو حکم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ریسورسز کا, ہم اپنے ٹائم کا, ہم اپنی لائف کا بیسٹ یوز کریں دین کے لیے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں. ایسی بات نہیں کہ ہم ابھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے اپنے گھر کے اندر کہیں گے کہ نہیں ابھی بیت المقدس پہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت نازل ہوگی, ابھی مسلمانوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی, مسجد اقصی خود بخود آزاد ہو جائے گی. ہاں اللہ چاہے تو کر سکتا ہے, وہ تو کر سکتا ہے, کوئی بات نہیں, لیکن دس از ناٹ اے پرنسپل, دس از ناٹ اے رول آف اللہ. اللہ کا پرنسپل کیا ہے کہ تم نکلو, لڑو, پھر وہاں جا کے دعا مانگو, میں قبول کر لوں گا. اسی طرح کی بات میدان احد میں کیا ہوا, صحابہ سے اجتہادی خطا ہوئی, تھوڑی سی بھول چوک ہوئی, تھوڑی سی نیگلیجنس ہوئی, مائنر نیگلیجنس, اور وہ جنگی ہار پہ. یہاں بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی ورڈنگز میں ہی, ان کے احکام میں ہی الٹیمیٹ کامیابی ہے, اصل کامیابی تو ان کی غلامی میں ہے. تو یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے.
اپنی بات پہ نہیں، اپنے لشکر پہ فخر نہیں کرنا ہے، اپنی اکثریت پہ، اپنی پاپولیشن پہ، اپنی جو لوگ، اپنی طاقت پہ، اپنی پاور پہ بالکل ذرا برابر بھی بھروسہ نہیں رکھنا ہے. پھر کیا؟ یو ہیو ٹو گیو یور بیسٹ اینڈ دین ٹرسٹ ان اللہ. اپنا بیسٹ دے کر اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے. یہ اسلام کا مقصد ہے. اب خندق میں کیا ہوا؟ اب دیکھیے خندق میں یہ ہو رہا ہے کہ نبی رحمت کے اتنے معجزات ہیں، جو بھی میں نے کہا کہ وہ برکتیں ہوئی اس کھانے پینے میں. اچھا پھر فائنلی ہوا کیا؟ فائنلی ونڈ آئی، ونڈ نے ان کا ختم کر ڈالا، بریزیں ختم کیا، مسلمان لڑے نہیں. یہی کرنا تھا، پہلے ونڈ آ جاتی، پہلے وہ ختم ہو جاتے. پھر یہ سب ہونا ہی کیوں تھا؟ یہ اس لیے ہونا تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو. مسلمانوں کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا، ٹیسٹفائی کیا جا رہا تھا کہ تم آؤ لڑنے کے لیے آؤ. پھر جب وہ لوگ پہنچے، لڑنے کے لیے پہنچے، اپنا بیسٹ دیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد آ گئی ہے نا، مدد آ گئی. ورنہ حضور چاہتے تو وہ پہلے ختم ہو جاتے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن اصل بات کیا تھی؟ یہ سب ایک قوم کو، ایک نیشن کو، ایک امت کو ڈیولپ کرنا تھا. امت کے دل میں ایک چیز بسانی تھی کہ نہیں، امت سٹرونگ کیسے ہو جائے گی، کیونکہ حضور تو یہ دعا کرتے تو یہ سب ہو جاتا. کیا پتا ہم کرتے کہ نہیں کرتے. نہیں، ہمارے اندر جذبہ پیدا کرنا تھا کہ ہم بھی اس طرح کے لوگ بن جائے. بیعت رضوان ہوئی، صلح حدیبیہ ہوا. اس میں کیا ہوا؟ جب یہ بیعت ہوئی، جب لوگ مرنے کے لیے تیار ہو گئے، جب ان لوگوں نے یہ کیا، بیعت کر لی، وہ ریڈی ہو گئے مرنے کے لیے، اس کے بعد ہی فتح مکہ ہوا. اس کے بعد ہی پیسفلی مکہ کنکیور ہو گیا. یہ ساری باتیں بدر سے لے کر حدیبیہ تک، فتح مکہ تک، یہ کیا ہے؟ ایچ آف دیم واز اے لیئر آف ڈیوائن تربیہ. ڈیوائن تربیہ کے سٹیپس ہیں. دیکھیں تربیہ کیسے کی جا رہی ہے مسلمانوں کی. اٹ واز اے کاسمک کریکولم جس میں ایک امت کو بلڈ کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے نا، ایک ایسی امت جو آگے لیڈ کرے ہیومینٹی کو، جو ہیومینٹی کو آگے اس اندھیرے سے باہر نکال کے اجالے کی طرف لے آئے، امن کی طرف لے آئے. اور آج بھی ہمیں سیم ماڈل اپلائی کرنا اپنی لائف کے اندر، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنا تو بہت تھا، میں تو بہت کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن ابھی ٹائم ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نماز کا وقت ہو گیا تو آگے بات کر لیں گے اللہ نے چاہا تو. اگر اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کوشچن ہے، کوئی بھی فیڈ بیک ہے تو آپ لوگ دے سکتے ہیں. 1 منٹ کے لیے میں ہوں میٹنگ میں. کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ کہنا ہے؟ چلو اپنی فیڈ بیک ضرور اپنے واٹس ایپ گروپ میں دیجیے گا. آئی ول بی ہیپی. اگر اپنا فیڈ بیک دیں گے، کچھ سجیشنز ہوں تو وہ دیجیے. جو کچھ کمیاں لگ رہی وہ بتائیں، جو اچھی باتیں لگ رہی وہ بھی بتا دیں. تو واٹس ایپ گروپ میں بتا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے شاد و آباد رہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.